محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 26واں پارہ سورہ الذاریات، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك الحديث ضيف إبراهيم المكرمين۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ هل أتاك، اے محبوب کیا تمہارے پاس آئی؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ انبیاء کرام کے واقعات سن کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب کو تسلی حاصل ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام آپ کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض چیزوں میں ان کے طریقے کو اختیار فرمایا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان فرشتوں کی آپ کے پاس خبر آئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے؟ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی، اور ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ پارہ نمبر 14 کی رکوع نمبر 3 اور 4 میں بھی گزر چکا ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام فرمایا اور کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ آپ نے دل میں فرمایا کہ میں ان سے واقف نہیں، منکر بمعنی اجنبی ہے، اس لیے قبر کے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں۔ اذ دخلوا، آیت اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما سے معلوم ہونے والے مسائل، 2 مسئلے اس آیت سے معلوم ہوئے۔ سلام بڑی پرانی سنت ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کے دین میں بھی تھی، بلکہ حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ سلام کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، خواہ سارے لوگ سلام کریں یا ان میں سے ایک، ظاہر یہ ہے کہ یہاں سب نے سلام کیا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون فاوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے عرض کی آپ نہ ڈریں، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ فراغ الی اہلہ، پھر ابراہیم اپنے گھر گئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک موٹا تازہ اور نفیس بچڑا بھون کر لے آئے، پھر اسے ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا تاکہ اسے کھائیں۔ اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا، تو آپ کے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا خوف دے کر فرشتوں نے عرض کی آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سُرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ تو ابراہیم کی بیوی
چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی تو یہ بات آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے بھی سن لی۔ اس پر آپ چلاتی ہوئی آئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو 90 یا 99 برس کی بوڑھی ہے، اس کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حالت میں بچہ ہونا انتہائی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا جو بات ہم نے کہی آپ کے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی اپنے افعال میں حکمت والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں تک اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے تو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔